یعنی تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، دعاؤں کی حفاظت کرنے والا تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے، تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگو، بروز جمعہ پڑھو تم درود پر اوقات، دعا کے ساتھ نہ ہوگے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ اگر نہ ہوئے، اگر درود شریف نہ ہوئے، حشر طلب کبھی بھی بر آور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامات و برکات ہے، درود پاک کی وجہ سے۔ یعنی اگر دعاؤں کی قبولیت کی تمنا رکھیں تو یہ لوگوں جمعہ کے دن ہر وقت نمازیں اپنا درود پاک پڑھتے رہو، دعا کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے تو قیامت تک بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر درود پاک نہ پڑھا جائے اور دعا درود پاک کے صدقے میں قبول کی جاتی ہے، درود پاک کی عزت و برکت و روایت ثابت ہے، اور درود پاک کی ہی وجہ سے اعمال کی ستھرگی اور اعمال کا ستھرا ہونا ہو پایا جائے گا، یعنی اعمال اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کو چونکہ پہلے بیان کیا، انسان کے لیے ایک مقصد ہے، اور مقصد کو ہی بندہ لے کر چلتا ہے۔ عام طور پر ہر بندہ اپنے اپنے مقصد بنا کر بیٹھا ہے، تو یقیناً بنانا چاہیے مقصد، اور مقصد اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی مقصد ہے جس مقصد کو بھولنا نہیں تھا، دیگر مقاصد کے پیچھے اپنے مقصد کو بھولنا نہیں تھا، وہ مقصد کچھ اور تھا، آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا جمع کیا ہے، اس بارے میں آج ہم سننا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، اور ایسے ہی دیگر نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ اتنی ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہم کیا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھے انداز میں کرنے والے ہو جائیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سنتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، جو بھلائی تم اللہ کے یہاں بھیجو گے وہاں تم پاؤ گے اسے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو یا عمل تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، سب کام دیکھ رہا ہے، کیا کرتے ہو اللہ کو جانتا ہے، لیکن وہ کام کرتے وقت ہمارے دلوں میں ہمارے خیالوں میں اللہ کی یاد نہیں آتی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، پتہ چل جائے گا اللہ سب کام دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سننے کی سعادت ہم حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کے زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ یہ جو پہلا جز فرمایا نا وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، یہ ابتدائی دو حکم ہیں، یعنی نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے، چونکہ یہ دونوں ہی بہت ہی عام عبادت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم عبادت ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن اس کے بارے میں کہ ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا، اللہ اکبر،
اس لیے ان کا ذکر الگ سے ہوا. آگے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اور اپنے جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. یعنی ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جو ایک ہلکی چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا اللہ کے یہاں وہ دیکھ لے گا, دیکھیے اس کو بھلائی. اور اگر کوئی تھوڑی سی بھی بدی کرے شر کرے وہ بھی پائے اس کو بھی دیکھیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ نماز, زکوٰۃ, روزے, نفل عبادت, تلاوت, درود پاک, غرض جو تم نے کام کر کے اپنے آخرت کے لیے جمع کر سکتے ہو کر لو. جب روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی تو سب کو سامنے موجود پاؤ گے. جو کچھ کر سکتے ہو کر لو, اللہ کے یہاں پاؤ گے اگر اللہ کی رضا کے لیے خاطر کیا ہوگا. یہ یاد رکھیے, اللہ کی رضا کی خاطر کرنا کچھ اور ہے اور عام طور پر لوگوں کے لیے کرنا کچھ اور ہے. میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں لیکن 100 بندوں کو میں نے 10 حالانکہ میں نے 10 بندوں کو کھانا کھلایا, 100 بندوں کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی میں نے کھانا کھلایا. اتنا وائرل کر دی, اتنی چیز کر دی میں نے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہوا. جب اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہوا تو پھر وہ کس لیے تمنا کر رہے ہیں کہ وہ اصلی آخرت میں اس کے لیے جمع ہوں گی. جو کام اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, جو کام اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا وہ جمع ہوگا انشاءاللہ. فرمایا عند اللہ, اللہ کے پاس, وہ اللہ بما تعملون بصیر. اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا کام. وما تقدموا لانفسکم, اور جو تم نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے کیا عند اللہ, تم اللہ کے یہاں پاؤ گے. لیکن اللہ کے لیے تو ہو. ساری بات زیادتی ہوتی ہے. ہمارے یہاں خوشی و خضوع سے نماز پڑھنے کا فقدان ہو رہا ہے. لوگ بہت کم ایسے ہیں جو مطلب خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں, اور واللہ نہ جانے کہیں ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن دیکھنے میں ایسا آتا بھی ہے کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, میرے برابر میرا دوست دیکھ رہا ہے, یہ میرا رشتہ دار دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ ایک اچھے انداز میں خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر تو نہ ہوا, اور جو اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو, کسی کو دکھانے کے لیے ہو, وہ ریا ہے, ریاکاری ہے. اور ریاکاری سے بچنا لازم ہے, ورنہ بندہ جہنم کی گڑھوں میں گر جائے گا. یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. اتنی مشقت کر کے آتا ہے, اتنا کچھ کر کے آتا ہے, اس کے باوجود وہ جناب وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے, اس کے بعد آتا ہے تو وہ اپنی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ, اس بارے میں پڑھا تھا. تو نماز اور زکوٰۃ کے دو اہم پوائنٹ ہیں, اس وجہ سے دونوں شروع میں بیان کر دیے گئے. آگے انشاءاللہ اللہ نے فرمایا, جیسے اب آپ کو اس کا علم ہے, عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کیا ہے, نماز ہے. اور کیا ہے؟ اور نماز اور زکوٰۃ ہے. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک تو نماز ایسی ہے کہ نماز میں بدنی عبادت ہے, یعنی بندہ بدن کے طور پر عبادت کرتا ہے. اگر بندہ 17 رکعتیں پڑھ لے, یا پھر مثال کے طور پر وہ بندہ 4 رکعتیں ہی پڑھ لے, تو اس کے بعد اس کو اگلے رکعت پڑھنے میں تھوڑا سا حرج ہوتا ہے کہ بھائی بدن کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے. درود پاک کو اسی چیز ہے, بندہ بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ لیتا تو پڑھتا رہتا ہے. لیکن نماز کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی پڑھ رہا ہے, کیسی پڑھ رہا ہے. اور زکوٰۃ میں بندے کی جیب میں مال آتا نہیں, جیب سے مال جاتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھائی 1 لاکھ پہ ڈالے جا رہے ہیں مثال کے طور پر, تو پیسے تو جا رہے ہیں, سمجھ رہے پیسے جا رہے ہیں. یہ پیسے جا نہیں رہے, محفوظ ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ محفوظ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے حکمت تو ہم معلوم کریں. یہ دونوں اہم عبادت ہے. زکوٰۃ دینے والا اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہا, وہ سمجھ رہا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے نعوذ باللہ, تو اس چیز کو سمجھے کہ دونوں اہم عبادت ہے. اور اس عبادتوں میں یہ دوسری عبادت جو زکوٰۃ ہے, یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی, بلکہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے. اور دوسری عبادت مجھے کرنے کی توفیق مل رہی ہے. ہم میں سے بھی کتنے بندے یہاں بیٹھے ہوں گے, مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی, تو ایسا تھوڑی کہ سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو یعنی اگر 9 بندوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, ایک پر زکوٰۃ فرض ہے, تو یہ 9 بندے دوسری عبادت نہیں کر پائے, دوسرا بندہ تو کر رہا ہے.
لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہا ہے ان کو نہیں دینی پڑنی، مجھے دینی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنے مال کو محفوظ کرتا ہے جب زکوٰۃ نکالتا ہے۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نماز کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے، نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور اس کے قیام یعنی جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام، خشوع یعنی آپ وہ سمجھ لیں جب نماز پڑھ رہے تو نماز میں کیفیت بنانی پڑے، خشوع، رکوع اور سجود یعنی سجدے پورے کرے۔ اب سنیں، اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اللہ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ جب حضور کا فرمان آ جائے تو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے، حضور نے ہمارے لیے یہ فرمان دیا ہے۔ لیکن ہم سمجھیں، فرمایا جو شخص بے وقت نماز ادا کرے، اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کی خشوع رکوع سجدے پورے نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر ہی کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ، یعنی بے وقت نماز پڑھنے والے کا معاملہ یہ ہے، اور جو نماز پڑھے ہی نہ، جو نماز پڑھے ہی نہ، جو بے وقت میں پڑھنا ہے تو اس کا عالم یہ ہے، جو نماز پڑھے ہی نہیں تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کو کون سمجھے گا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ کمزوری تو سمجھے کہ میری کمزوری آ کہاں رہی ہے، میں کمزور پڑھ کر رہا ہوں، میرے معاملات میں رکاوٹ ہو کر رہی ہے، میری فلاں فلاں پریشانی تو آ گئی، فلاں فلاں مسئلے میں پھنس گیا، فلاں فلاں چیزیں میری حل نہیں ہو رہی، فلاں فلاں کاروبار میرے ختم ہو گیا، کاروبار میں کام نہیں بڑھ رہا، میرے گھر میں پریشانی آ گئی ہے، ڈپریشن کے شکار ہو چکا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ پیچھے دیکھوں تو صحیح، لیکن پیچھے دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، آخر پوچھی کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھ بندہ بولے کہ بھائی میں تو سر نمازیں بھی پوری پڑھ رہا ہوں، تو سر نمازیں پڑھ لیں، ویسی پڑھ لیں جیسے آپ کو بتائی گئی ہے، نہیں ویسی تو نہیں پڑھ رہا، آپ قیام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنا چاہیے، آپ تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت، اب کتنے مسلمانوں کو یہ یاد ہے اور کتنے تلفظ کے ساتھ یاد ہے، کون مزہ ہے؟ اللہ کو، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ایشو ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے جس سے تندرستی وغیرہ دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن سمجھ میں تب آئے گی جب ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور سیکھنے کے لیے مسجد میں سب کچھ فری میں ہو رہا ہے، یہاں کوئی فیس ہے ہی نہیں کسی طرح کی، بندہ بولے کہ مجھے علم دین سیکھنا، مسجد میں آ جائیں سیکھ جائیں گے، مسجد سب کے لیے ایک دم بالکل فری طور پر دروازے کھلے مسجدوں کے، لیکن یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر، ایک وقت لگا کر پھر ٹائم دے کر کا حساب آپ کے جو ہے وہ رات کو مدرسہ یہاں لگ رہا ہے، مدرسہ لگ رہا ہے باقاعدہ، وہ کس کا لگ رہا ہے؟ بچے نہیں بٹھاتے ادھر، بڑے اسلام بھائی کو بٹھاتے ہیں کہ یار بچے بیٹھیں گے تو بڑے ایسا نہ ہو کہ شفا من نعوذ باللہ، تو ہم نے بچوں کو بھی بٹھانا نہیں ہے، بچے بیٹھیں گے ہی نہیں، بچے تو پھر میں بیٹھیں گے، رات میں کون بیٹھیں؟ بڑے بیٹھیں، بڑے سیکھیں، پوچھیں، اور الحمدللہ 4 سے 5 بزرگ ہمارے بڑے بیٹھ کے پڑھ لیں، مدرسہ یاد کر رہے ہیں، سبق سناتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن اچھا کر رہے ہیں، تو کوشش کر، یہ کوشش کی حالت میں اگر مر جائے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کرم فرمائے، لیکن ہم تو کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا، اس کے بعد نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، گھر کے مسائل ہوں گے اس طرح۔ اور نماز کون سی عبادت ہے؟ نماز 2 اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ ہم نے سنا تھا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو سجود پورے کرے اور وقت میں نماز پڑھے تو وہ روشن ہو کر وہ کہتے ہیں نکلتے ہیں کہ یا اللہ اس کی ایسی حفاظت فرما جس نے میری حفاظت فرمائی، اللہ اکبر۔ لیکن ہم سمجھیں بات کو سمجھیں، فرمایا اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی اس کو بھی نمازی کہا جا رہا ہے جو وقت کے بعد نماز پڑھ لے۔ یہ بات کو سمجھیے گا، پوائنٹ سمجھیے گا کہ ایک وقت کے بعد نماز پڑھ رہا ہے اور نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا،
رکوع کس طرح کر رہا ہے، سجدے کس طرح کر رہا ہے، جلد بازی میں رکوع، رکوع سے ظاہر سجدے میں، اور سجدے بھی کس طرح کر رہا ہے، پیشانی رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، سجدے کی کیا حقیقت ہے، کون بتائے گا؟ پھر سجدہ کہتے کسے ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ صرف سر کو زمین پر رکھ دیا، یہ سجدہ نہیں، سجدہ کہتے کسے، یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ جب پتہ چلے گا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں تو پھر سجدہ اچھا انداز میں ہوگا۔ کیسے ہوگا سجدہ؟ پیشانی بھی رکھی جائے گی اور ناک کی ہڈی بھی رکھی جائے گی اور دبائی بھی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ دبائی بھی جائے گی، ٹچ نہیں ہوگی، ٹچ ہوگی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، دبائی بھی جائے گی۔ اگر کارپیٹ یا کوئی چیز موٹی ہے، بہت زیادہ موٹی ہے، تو اتنی دبائیں کہ دبانے سے مسجد نہ دبے، اتنی نہ دبا دے کہ خون کی جو نقصے وغیرہ وہ نکل آئے، لیکن کم از کم اتنی دبائیں کہ تھوڑی زمین کی سختی محسوس ہو اگر زمین پر کر رہے ہیں، اور اگر کارپیٹ وغیرہ کسی چیز پر کر رہے ہیں تو اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے۔ تو یہ سجدہ ہے، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ وہ کس طرح سجدے کر رہا ہے، کس طرح رکوع کر رہا ہے، اس کے بعد سلام پھیرتے ہی دعا بھی امام کے سلام اپنے اپنے کاموں پر۔ اللہ بھائی کیا کر رہے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، اب اس سے نہیں مانگی تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ مانگ اس سے نہیں رہے، حالت ہی ہو رہی دوسروں سے مانگنا پڑ رہا ہے، اس دوسرے کو بھی کہہ رہے ہیں بھائی میں تو پڑھتا ہوں نماز، بھائی یہ نماز نہیں ہو رہی، حقیقت آ کے معلوم کریں، یہ نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ دو اہم عبادت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی وہ نہیں ہے۔ کون سی ہے؟ نماز اور زکوٰۃ دونوں امپورٹنٹ عبادت ہے، اس کا ذکر قرآن میں الگ سے ہوا ہے اور بار بار ہوا ہے، لیکن آگے نہیں بڑھا جا رہا، پوچھا نہیں جا رہا، سمجھا نہیں جا رہا، سیکھی نہیں جا رہی نمازیں۔ اللہ اکبر، بولا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو یہی حال ہوگا، اور جب یہ حال ہوگا تو اس حال کو پھر اپنے اوپر ہی قیاس کریں سر، یہ پھر آزمائش کے نام پر اپنا کو سکون مت دیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کی نیک بندوں کو کتنی کتنی آزمائش آئی ہے، لیکن وہ پھر نیک بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش یہ بات کرے، لیکن بندہ ساری غلطیاں سارے معاملات خود کے ہو رہتے ہیں ہمارے، ہم اگر غور کر کے ابتدائی میں بیٹھے کہ یار میں یہ کیا، اندر سے دل کہے گا تو نے یہ کیا ہی نہیں، تو پوچھے یار تو نے اس طرح کیا، دل بولے گا تو نے اس طرح بھی نہیں کیا، اچھا یہ کیا، دل بولے گا تو نے یہ بھی نہیں کیا۔ جب سب کچھ تو نے کیا ہی نہیں ہے تو آزمائش کیسی؟ پھر تو ساری بنائے تیری خود کی ہے، سارے کرتوت تمہارے خود کے، جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا، یعنی آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا۔ فرمایا جو کچھ تم کرو گے اللہ کے یہاں پاؤ گے، یعنی جو نیک اعمال تم کرو گے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرے اور خوشی وضو کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ نماز اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی محتاجی کی حالت میں ہوگا، تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں آئے گا، فرمائے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا من انت، تم کون ہو؟ قرآن کریم کہے گا انا الذی کنت تحبہ وتکرمہ وکنت تسہر لیلک بی وتدعو نہارک، میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، قرآن کریم کہہ رہا ہے، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، دن میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اب بندہ سمجھ جائے گا، کہے گا لعلک القرآن، و شاید تم قرآن ہو۔ اب قرآن کریم جو اس وقت انتہائی خوبصورت شکل میں ہوگا، اس بندے کا ہاتھ تھام لے گا اور اللہ پاک سے انعامت دلوائے گا۔ یہ کس کو ملنے؟ اس کو ملنے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ جب قرآن سے محبت کرنے والا ہے تو قرآن بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن بس معاملہ یہ تو ہے کہ سمجھے بات کو کہ قرآن سے محبت ہو، نماز سے محبت ہو، بندہ نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے۔ اب بندہ بولے یار میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو بھائی قرآن تھوڑا بہت پڑھ لے۔ اب کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اس وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پاتی۔ تو اولا تو میں یہ کہوں گا کہ مدرسہ والے پاس پڑھے، رات میں مدرسہ لگتا ہے، اور دوم یہ آج ایک آسان سا بتا رہا ہوں۔ ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، بوڑھا تھا، انتقال ہوا، وہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا سر۔ انتقال ہوا، قبر میں چلا گیا، سب کچھ ہو گیا، اور کسی نے اس کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو اس کی قبر سے نا خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، اور مسلمانوں کی قبر سے خوشبو آنا اور مسلمانوں کے جسم کو سلامت رہنا تو اللہ کے فضل ہے ہم پر، بولے الحمدللہ۔
لیکن اس میں بھی جو بندہ نیک کاموں کی طرف آ جائے. خوشبو آ رہی تھی. اب آگے تو اس نے اپنے ان کے گھر گیا وہ بندہ کہ ایسا کیا معاملہ. تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ بزرگ جو تھے یہ نہ قرآن پڑھے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ان کی ایک عادت تھی, فجر کی نماز پڑھتے تھے, فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن اٹھاتے تھے, قرآن اٹھاتے تھے, چومتے تھے, کھولتے تھے, آنکھوں میں لگاتے تھے, روتے تھے. اور ان کا جملہ تھا, مولا میں جانتا نہیں اس میں کیا لکھا ہے, مجھے پڑھنا نہیں آتا. کیا بولا؟ مولا مجھے پڑھنا نہیں آتا اس میں کیا لکھا ہے, میں نہیں جانتا, لیکن مولا تو نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, حق لکھا ہے, ایسے مانتا ہوں. اور چومتے ہیں. یہ عادت تھی. اس عادت نے ان کی قبر میں خوشبو بکھیر دی ہے. یہ عادت نے قبر میں خوشبو بکھیر دی ہے. تو جب بندہ خود قرآن پڑھنے والے قبر میں جائے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من فتح له باب من خیر, جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے, فلینتحزوا, تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے دروازے کی طرف داخل ہو جائے. حضور نے فرمایا اگر بھلائی کا دروازہ کھل جائے, موقع مل جائے کہ مجھے درس پڑھنا ہے رات کو, اور امام صاحب لگاتے ہیں روزانہ, اور اگر نیت کر لیں کہ بھائی میں نے پڑھنا ہے اور دروازہ اپنے لیے کھل گیا ہے, تو ہم فوراً بالغان میں آ جائے, رات کو آ جائے, نہیں اب میں نے پڑھ کے ہی جانا ہے, اب لپک جائے آپ, سمجھے کہ غنیمت مل گئی ہے مجھے. ارشاد فرمایا فإنه لا يدري متى يغلق علیہ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کم بند کر دیا جائے. اللہ اکبر. پہلے سنا بھائی, ابھی ہم زندہ ہیں, کیا پتا ابھی جو اعمال جاری ہے وہ بند ہو جائے, سانسیں رک جائے, ختم ہو جائے, لیکن کب سمجھ میں آئے گی؟ تب بھی سمجھ میں آئے گی, اور موقع ہی چاہیے ہوگا کہ یار کاش ابھی دنیا میں واپس آ جاتا. بھائی آ جاتا الگ ہے, ابھی ہو, یہ غور و فکر کریں کہ ابھی ہے, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نہیں آتا تو سیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمیں کہ ہم مسجد میں آئیں. مسجد میں ہر چیز ہمیں فری مل رہی, ہر چیز, کسی چیز کی کوئی فیس نہیں ہے سر, لیکن اس کے باوجود ہم کو صرف وقت چاہیے. وقت بھی اگر نہ دے پائے ہم, وہ بھی کس میں, مسجد میں بیٹھ کے, وہ بھی اگر ہم نہ دے پائے تو پھر ہم کیا چاہیے, ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہمیں کچھ سکھانے والا نہیں تھا. سب موجود ہیں, لیکن سیکھنے والے بننا چاہیے ہم. اگر ہم سیکھنے والے بن جائیں تو. آخر میں ایک مسئلہ ہے, درست شرعی مسئلہ جو ہم بیان کرتے ہیں جمعہ کو, وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مسئلہ سوال یہ ہے, نماز جنازہ کے لیے جو وضو کیا, اسی وضو سے باقی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نے نماز جنازہ کے لیے وضو کر لیا, تو اب جو بقیہ نمازیں ہیں اسی وضو سے آپ بقیہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس بارے میں ہم سنتے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک عوامی غلط فہمی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں جس سے وضو نماز جنازہ ادا کی ہو, اس وضو سے دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ مسئلہ جو غلط فہمی بڑھتی جاتی ہے نا, یہ علماء سے نہیں بڑھ رہی کہ ہر عالم دین اپنے ایک الگ الگ مسئلہ بتایا, ایسا نہیں ہے. یہ ان سے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو مسئلہ بتاتے ہیں, اور وہ بھی دوسروں کو بتاتے ہیں, وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنے انداز میں خود ہی جو بنتے ہیں, مجھے پتہ ہے مسائل, مجھے پتہ ہے, مجھ سے پوچھو. ایسے ہم نے بہت دیکھے ہیں, مجھ سے پوچھو کیا مسئلہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. شرعی مسئلے سے بتاتے ہیں, بھائی کیا ہو گیا یار, یعنی آپ کسی دوسرے کی زندگی خراب کر رہے ہو, زندگی تو چھوڑو, آخرت خراب کر دیا آپ نے. یعنی آپ کے نزدیک وہ ایک شرعی مسئلہ ہے, اس کے نزدیک آپ مفتی ہو گئے, حالانکہ پڑھنا میں کچھ آتا نہیں آپ کو, اس کے باوجود آپ نے اس کو مسئلہ بتا دیا, اس نے مان لیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, مان لیا تو اس کی آخرت برباد ہو گئی. کچھ نہ جانا, آپ اس کو کیا بتا دیا؟ جس سے نماز ہونی تھی آپ نے بول دیا نماز نہیں ہوئی, اور جس سے نماز نہیں ہونی تھی آپ نے بول دیا نماز ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیں, وہ جس طرح اپنی نمازیں برباد کرتا رہا تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کس سے سیکھنا ہے دین؟ علماء سے. بولیے, دین کس سے سیکھنا ہے؟ یوٹیوب کے علماء سے نہیں سیکھنا. معذرت اللہ, کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے, فزیکل سیکھنا ہے, آ کر سیکھنا ہے, بالمشافہت سیکھنا ہے. بیٹھ کر سیکھیں, بیٹھ کر سکھائیں گے, جتنا وقت آپ دینا چاہیں وقت دیں, سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جو آئے گا وہ سکھائیں گے اللہ نے چاہا. لیکن اس کو سن لیا وہاں نکل گئے, اس کو سن لیا وہاں نکل گئے, اس کی بات مان لی, اس کو سمجھ لیا, اس نے بول دیا یہ عقیدہ بنا لیا, اس نے بول دیا حضور ایسا نہیں تھے ایسا مان لیا, اس نے کہا کہ اولیاء اللہ یوں نہیں تھے ایسا مان لیا. کیا مان لیا, کیا ہو گیا یار؟ آگے پھر حقیقت جاننے کے لیے اس کے پردوں کو اٹھانا ضروری ہے.
وہ سامنے والا آپ کو آنکھیں بند کر کے بیوقوف بنا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو درست مسئلہ کیا ہے؟ اگر نماز جنازہ کا وضو کیا ہے تو اس سے آپ کی دیگر نمازیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں آگے شاہ فرمایا کہ اس سے نماز ظہر بھی ادا کی جا سکتی ہے، البتہ نماز جنازہ کے لیے بعض صورتوں میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تیمم صرف نماز جنازہ ہی کے لیے ہے، اس تیمم سے دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پانی موجود ہوتا ہے۔ تیمم کرنے کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے اللہ چاہے تو۔